نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدورۃ الشعبانیہ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے احسان سے اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ اختتامی طور پر آج ہم العربیۃ بین یدیک کا سبق آپ حضرات کو پیش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی ہے کہ انشاءاللہ پورے رمضان کو ہم نے العربیۃ بین یدیک کتاب سبقاً پڑھانے کا اہتمام کیا ہے۔ ارادہ کیا ہے جو ساتھی اس کورس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ اس کورس میں لازمی شرکت کریں۔ یہ ایک انتہائی بہترین آسان کتاب ہے جو حالات حاضرہ کو بالکل سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہر لیول کے عربی سیکھنے والوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو جو حضرات اس کورس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ہمارے جو گروپ کے ساتھیوں میں سے، وہ جلد از جلد ہم سے رابطہ کریں تاکہ ان کا نام فائنلی گروپ میں شامل کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن ساتھیوں نے الحمدللہ الدورۃ الشعبانیہ مکمل کیا، ان کے لیے جو ہے وہ آج اسناد کا آرڈر دیا جائے گا۔ اسناد والے سے بات چل رہی ہے اور وہ الحمدللہ بات مکمل ہو گئی، تو وہ حضرات بھی آج مجھ سے پرسنلی اس بارے میں رابطہ کر لیں۔ تو پہلا سبق ہے التحیہ والتعارف، سلام تعارف کرنا۔ تحیہ سلام کو کہتے ہیں، تعارف آپس میں ایک دوسرے کو تعارف کروانا۔ الحوار الاول، پہلا حوار، انظر واستمع واعد۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے بنیادی طور پر تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ اس زبان کے الفاظ اور تعبیرات کو اچھی طرح دیکھنا، ان کو غور سے سننا اور پھر ان کو دہرانا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، اسمی خالد، ما اسمک، میرا نام خالد ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ کسی بھی چیز کی نسبت اپنی طرف کرنے کے لیے اس کے آخر میں یا لگاتے ہیں، جیسے اسم نام کو کہتے ہیں۔ میرا نام اسمی، میرا قلم جیسے قلمی، میری کتاب جیسے کتابی، میرا موبائل جیسے جوالی۔ اور کسی بھی چیز کی نسبت مخاطب کی طرف کرنے کے لیے آخر میں کاف لگاتے ہیں، جیسے ما اسمک، آپ کا کیا نام ہے؟ ٹھیک ہے۔ ما استفہامیہ ہے، سوال کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں تو ما لگاتے ہیں۔ اسمی خلیل، میرا نام خلیل ہے۔ کیف حالک، آپ کی کیا حالت ہے؟ بخیر والحمد للہ۔ وکیف حالک انت، آپ کی کیا حالت ہے؟ بخیر والحمد للہ۔ الحوار الثانی، دوسرا حوار، انظر واستمع واعد۔ هذا الحوار بين امرأتين، خولہ وخدیجہ۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، اسمی خولہ، ما اسمکی، میرا نام خولہ ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ عورت ہو یا مرد ہو، کسی بھی چیز کی نسبت اپنی طرف کریں گے تو آخر میں یا لگائیں گے، لیکن سامنے والے کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنی ہو اور سامنے والا اگر مذکر ہو تو آخر میں کاف مفتوحہ لگانے، کاف ایسا ہو جس کے اوپر زبر ہو، جیسے ما اسمک۔ لیکن اگر عورت ہو سامنے والی تو اس کے کاف کے نیچے ذیل لگائیں گے، ما اسمکی، آپ کی کیا نام ہے؟ اسمی خدیجہ، کیف حالکی، آپ کی کیا حالت ہے؟ دیکھیں اوپر مرتا تو اس لیے کیف حالک، عورت کے لیے کیف حالکی، بخیر والحمد للہ۔ وکیف حالک انت، بخیر والحمد للہ، یعنی آپ کی کیا حالت ہے؟ میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ الحوار الثالث، تیسرا حوار، انظر واستمع واعد۔ محمد اور شریف کے درمیان یہ گفتگو ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ کسی کی بھی جب وطن کے بارے میں پوچھنا ہو، اس کے شہر کے بارے میں پوچھنا ہو، اس کے علاقے میں کے بارے میں پوچھنا ہو تو آپ کہتے ہیں من این انت، انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں۔ هل انت پاکستانی، کیا آپ پاکستانی ہیں؟ نعم انا پاکستانی۔
وما جنسیتک انت، جنسیہ یعنی ملک کے بارے میں پوچھنے کے لیے، یعنی آپ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں. انا ترکی یا انا من ترکیہ، ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ بول سکتے ہیں. انا ترکی، میں ترکی ہوں. انا من ترکیہ، میں ترک سے ہوں. اہلا و سہلا، خوش آمدید آپ کو. اب یہی حوار مؤنث کے درمیان کیسے چلے گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. من این انتی، آپ کہاں سے ہیں؟ انا من مصر. هل انت مصریہ، کیا آپ مصری ہیں؟ نعم انا مصریہ. وما جنسیتک انت، آپ کی جنسیت کیا ہے؟ انا سوریۃ. انا من سوریہ، میں شام سے ہوں یا میں شامی ہوں. اہلا و سہلا. الحوار الخامس، پانچواں حوار، یعنی آپ جب کسی دو دوست ہوتے ہیں، کسی تیسرے اپنے دوست کے تعارف کرواتے ہیں تو کیسے تعارف کروائیں گے؟ جیسے السلام علیکم. وعلیکم السلام. ھذا اخی هو مدرس، یہ میرا بھائی ہے. هو مدرس، وہ ٹیچر ہے. اہلا و سہلا، بدر نے کہا خوش آمدید. ھذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے. هو مہندس، وہ انجینئر ہے. اہلا و سہلا. مع السلامہ، مع السلامہ، خوش آمدید. یعنی اختتام میں جب آپ ملاقات کرتے ہیں تو جیسے اختتامی الفاظ ہوتے ہیں، مع السلامہ، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھنا، تو اس طرح عربی میں آتا ہے مع السلامہ. اب یہی حوار دو خواتین کے درمیان کیسے چلے گا؟ جیسے السلام علیکم. وعلیکم السلام. هذه اختی هي طبیبہ، یہ میری بہن ہے، یہ ڈاکٹر ہے. اہلا و سہلا. هذه صدیقتی هي طالبہ، یہ میری دوست ہے اور یہ ٹیچر ہیں. اہلا و سہلا. مع السلامہ، مع السلامہ. اب یہاں نیچے آپ کے لیے انتہائی بہترین جو ہے وہ تمرینیں دی گئی ہیں. اب یہاں دیکھیں، آپ پہلے ہی سبق میں آپ کو تعارف اور کسی تیسرے کے تعارف کے ساتھ ساتھ گنتی بھی سکھا رہے ہیں. واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ. آج آپ نے 5 تک گنتی یاد کرنی ہے. واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ. اسی طرح اب یہاں پر آپ نے ملانا ہے. جیسے یہ ایک ہے تو واحد، یہ رہا واحد. اثنان، ثلاثہ، یہ ہے اربع، اور یہ ہے خمسہ. رتب الاعداد، اعداد کو آپ نے مرتب کرنا ہے. اس طرح یہاں پہ آپ نے تعداد کے بارے میں یہ تمرین حل کرنے ہیں. اب یہ التراکیب النحویہ، دیکھیں اپنے دوست کے ساتھ سوال و جواب کریں. جیسے هل انت پاکستانی، کیا آپ پاکستانی ہیں؟ نعم انا پاکستانی. هل انت پاکستانیہ، کیا آپ پاکستانی ہیں؟ نعم انا پاکستانیہ، جی ہاں میں پاکستانی ہوں. خاتون پاکستانیہ اور مرد پاکستانی کہے گا. اسی طرح دیکھیں هل انت ترکی، نعم انا ترکی. نعم انا ترکی. هل انت ترکیۃ، نعم انا ترکیۃ. هل انت مصری، نعم انا مصری. هل انت مصریۃ، نعم انا مصریۃ. اس طرح آپ جب ان تمام تعبیرات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زبان جو ہے وہ بہت جلد چل جائے گا. اب کسی تیسرے کے تعارف کے حوالے سے دیکھیں. ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. هو مدرس، وہ ٹیچر ہے. هذه اختی، یہ میری بہن ہے. هي مدرسہ، وہ ٹیچر ہے. مذکر کے لیے آتا ہے ہوا، مؤنث کے لیے آتا ہے هي. هذا صدیقی، هو طبیب، یہ میرا دوست ہے، وہ ڈاکٹر ہیں. هذه صدیقتی، هي طبیبہ، وہ ڈاکٹرنی ہے. هذا اخی، هو مہندس. هذه اختی، هي طالبہ، وہ طالبہ ہیں. اب یہاں اگلے سبق میں من این انت، انا من پاکستان. اوپر تو تھا انا پاکستانی، یہ ہے انا من پاکستان. من این انتی، انا من ترکیہ. من این ہوا، وہ کہاں سے؟ ہوا من سوریہ. من این ہی، وہ کہاں سے؟ ہی من مصر. من این انتی، انا من پاکستان. اب اپنا تعارف کیسے کریں؟ جیسے اسمی خالد، اسمی خلیل، اسمی خدیجہ، اسمی محمد،
اسمی فاطمہ. اب آگے اپنا جب ملک کا کیسے، انا ترکیٌ انا من ترکیہ، انا سوریۃ انا من سوریہ، انا مصریۃ انا من مصر، انا باکستانی انا من پاکستان، انا ترکیۃ انا من ترکیہ. تو اسی طرح یہاں آپ نے ہر ایک کی وضاحت کے ساتھ اس کو پریکٹس کرنا ہے. جیسے انا طالب، انا مدرس، انا طبیب، انا مصری، انا ترکی، انا سوری، پھر انت لگا کر، انا میں، انت آپ، ہوا وہ، انت طالب، انت مدرس، انت طبیب، انت مصری، انت ترکی، انت سوری، پھر ہوا لگا کر. ایسے تمام چیزوں کی آپ نے بار بار مشق کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی کافی بہتر ہو جائے گی. آپ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.